4 باب اس کی 14ویں آیت کلام میں یوں لکھا ہے، تاکہ ہم آگے کو بچے نہ رہیں اور آدمیوں کی بازی گری اور مکاری کے سبب سے ان کے گمراہ کرنے والے منصوبوں کی طرف ہر ایک تعلیم کے چوکے سے موجوں کی طرح اچھلتے بہتے نہ پھریں، بلکہ محبت کے ساتھ سچائی پر قائم رہ کر اور اس کے ساتھ جو سر ہے یعنی مسیح کے ساتھ وابستہ ہو کر ہر طرح سے بڑھتے جائیں، جس سے سارا بدن ہر ایک جوڑ کی مدد سے وابستہ ہو کر اور گٹھ کر اس تاثیر کے موافق جو بقدر ہر حصہ ہوتی ہے اپنے آپ کو بڑھاتا ہے، تاکہ محبت میں اپنی ترقی کرتا جائے۔ کلام کا پڑھا اس میں جناب صاحب کی روایت سے بات۔ آج ہمارا ٹاپک ہے گمراہ کرنے والے منصوبوں کی طرف ہر ایک تعلیم کے جھونکے سے اچھلتے بہتے نہ۔ پنجابی کا ایک محاورہ ہے کہ جن نے لایا گلی اور نہ دوسرے۔ اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ کیا مطلب؟ کیا وہ فارغ شخص ہے، اس کے پاس ٹائم بہت زیادہ ہے، یا یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کا اپنا کوئی کام نہیں ہے، یا اپنی اس کی کوئی بات نہیں ہے، وہ آپ کو ہر جگہ ہر کسی کے ساتھ ہی نظر آئے گا، ہر معاملے میں وہ ہوگا، تو پھر تو اس کی اپنی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کی اپنی کوئی بات نہیں ہے، کوئی کسی بات میں اس کا سٹینڈ نہیں ہے۔ تو ہم دنیا کو دیکھ رہے ہیں اور یہ فی زمانہ ایسا ہوتا رہا ہے، یہ اب نہیں، کیونکہ اب جو سوشل میڈیا کا دورہ ہے اور ہر شخص کے ہاتھ میں ایک کیمرہ ہے، ہر شخص کے ہاتھ میں ایک ایسی اتھارٹی موجود ہے، وہ جو کچھ مرضی بول دیں، جو مرضی کہہ دیں، جو مرضی اپلوڈ کر دیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اس سے کس کو کیا نقصان پہنچتا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور ایسا ابتدائی کلیسیا کے ساتھ بھی ہوتا رہا۔ مسیحی ایمان پر شروع سے ہی اٹیک ہوتے رہے، حملے ہوتے رہے، اور لوگ اس وقت بھی اس کا دفاع کرتے رہے اور خود ایمان پر قائم رہے، دفاع بھی کرتے رہے اور ایمان پر قائم بھی رہے۔ جو تعلیم انہوں نے پائی تھی وہ اس پر کاربند رہے، اس سے کبھی بھی کوئی عدالت، کوئی جیل، کوئی قید، کوئی تکلیف، کوئی مار، کوئی پیٹ، کوئی بے عزتی ان کو اس سے ہٹا نہیں سکتے، کیونکہ وہ خود کہتے رہے کہ تم آپ انصاف کرو کہ خدا کی بات سے ہم تمہاری بات کس طرح زیادہ سن لیں۔ پھر وہ یہ کہتے رہے کہ یہ زندگی کا کلام ہے، اسے ہم نے دیکھا ہے، اسے ہم نے سنا ہے، اسے غور سے دیکھا ہے اور اپنے ہاتھوں سے اس کو ہم نے چھوا ہے، پھر کیسے ہم کہتے ہیں؟ وہ ان کے پاس ایسی پوری گواہیاں موجود تھیں، وہ گمراہ نہیں ہوئے کیونکہ انہوں نے دیکھا تھا، چھوا تھا، ان کی آنکھوں کے سامنے ہوا تھا، اور وہ کبھی بھی اس سے گمراہ نہیں ہوئے۔ وہ بنیادی طور پر اس تعلیم پر، اس ایمان پر انہوں نے سٹینڈ لیا جو ایمان ان کو ملا تھا۔ آگے چل کر انہوں نے اس ایمان کو قیمتی ایمان بھی کہا، انجیل کا ایمان بھی کہا، مقدسوں کا ایمان بھی کہا، اور اس ایمان کے بارے میں جو وہ مسیح یسوع پر رکھتے تھے کبھی بھی متزلزل نہیں ہوئے، کبھی بھی اس میں ملاوٹ نہیں ہونے دی۔ اور پالوس کرنتس کے مقدسوں کو لکھتا ہے کہ ہم کلام میں آمیزش نہیں کرتے۔ آمیزش والی باتیں یا اس میں مکس اپ ہو جانا یا تھوڑی باتوں میں گمراہ ہو جانا، وہ کبھی بھی اس کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرتے۔ لوگ سمجھوتے کی لائق آج گزار رہے ہیں، لیکن یہ خطرناک ہے۔ پالوس کہتا ہے ہم آگے کو بچے نہ رہنا،
بچے کیا کرتے ہیں؟ ہم آگے کو بچے نہ رہے. کیوں کہہ رہا ہے کہ تم بچے ہو؟ ابھی ہم تھوڑا سا اپنے ایمان کی بات کی, ابھی ہم نے چیک کر لیا ہم کتنا زیادہ اپنے ایمان پر ہیں. اگر میں یہ کہہ دوں جو خطرناک بات ہے کہ اگر ہم میں سے کسی کو خدا بلا لیتا اور اس کا رابطہ خدا کے ساتھ ٹوٹ گیا ہوتا, وہ کہاں جاتا؟ تو کہتا ہے کہ ہم آگے کو بچے نہ رہے. تو میں دیکھتا ہوں آج مسیح کلیسیا اپنے ایمان میں بچہ ہے. اگر آپ پہلا کرنتھیوں اس کا 3 باب اس کی پہلی آیت سے پڑھنا شروع کریں, آپ کو پتہ چلے گا وہ کہتا کیا ہے. اور اے بھائیوں, میں تم سے اس طرح کلام نہ کر سکا جس طرح روحانیوں سے, بلکہ جیسے جسمانی. ہم جسمانی نہ ہو, ہم ابھی تک روحانی نہیں بن پائے. میں شارٹلی کہنا چاہتا ہوں, آپ کبھی ہماری دعائیں جو ہو رہی ہوتی ہیں, آپ ریکارڈنگ ہوتی ہیں, آپ 2-3 میسج دیکھ لیں, دعائیں دیکھ لیں, آپ کہیں گے دعا دو اس میں پیچھے میسج ہماری دعائیں چینج نہیں ہو پائی, ہمارے سٹائل چینج نہیں ہو پائے, ہم روحانی نہیں ہو پائے. ہمیں ہمارے لگن, ہماری بھوک, ہماری پیاس روحانیوں جیسی نہیں ہے. ایسے ہم کہہ دیتے ہیں کہ جیسے خداوند ہل دی, وہ کہیں انہوں نے تجربہ ہو گیا تو انہیں کیا کرنا جیسے ہل دی. ہمیں تو بھوک پیاس نہیں ہے ویسے. وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے, اسی ہر ٹائم راحت تو بغیر ہی لینے ہیں. کیوں؟ اسے ایکسپیرینس ہوا, مجھے اور آپ کو ایکسپیرینس کی ضرورت ہے. میں تمہارے ساتھ ویسے بات نہیں کر سکا جیسے روحانیوں سے کی جاتی ہے, بلکہ جیسے جسمانیوں کے ساتھ. آگے, اور ان کے ساتھ جو مسیح میں کیا ہیں, ابھی تک مسیح میں بچے 10 سال 15 سال 20 سال ہو چکے ہیں, توبہ کی ہوئی, بپتسمہ لیا ہوا, پر آج بھی وہ ان سوالوں میں اٹکے ہوئے ہیں, کی کھانا, کی پانا, کی نہیں پانا, کی کرنا, کی نہیں کرنا. کدو گوشت کھانا چاہیے, نویں 10ویں مرمازی تو بڑے اوپر جائیے کہ نہ جائیے. کون دس تمہیں پوچھ رہی ہوں گی عمر کی نہیں ڈاڑی روحانی عمر 15 سال پہلے بپتسمہ لیا, 20 سال پہلے بپتسمہ لیا تھا, پر ہجے تک مجھے یہ نہیں پتا کہ میں نے قبر تک جانا چاہیے تھا کہ نہیں جانا چاہیے. ابھی تک لوگ پوچھتے ہیں گھر بنایا وہ ہانڈی رکھنی کہ رکھنا ہانڈی کہ نہ رکھنا. ابھی تک ہم ان باتوں میں الجھے ہوئے, ابھی تک ہمیں پتہ نہیں ہمیں کرنا کیا ہے. مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے ابھی تک میری کلیسیا کے لوگ ہی مجھ سے پوچھ ہوتے ہیں پادری صاحب دائی کی دینی چاہیے کہ نہیں دینی چاہیے. یہ پرانے آنا میں گل نہیں, میں صرف آگے بڑھ رہا ہوں. میں کہنا جنی بھی میرے میں کر دیں اس سبق میں کہ تسی بھی تو سنی بھائی دینی چاہیے کہ نہیں دینی چاہیے, تو کسی تو سننی چاہیے دینی چاہیے. مطلب پھر سارے چوکوں کا مطلب کہ نہیں دینی چاہیے, ذرا اونچی آواز میں سنا دینی چاہیے. پھر سوال پوچھ رہے ہیں, پھر پوچھتے رہتے ہیں فون پہ ہیلو پیسہ سلام. میں سوچا سر میں جائے گی نہیں بن گئی ساری اور 100 روپے کسی کمایا ملے گی پتہ کمایا کہ نہیں کمایا. جائے گی تو آپ کو پتہ نہیں چاہیے کتنی بنتی ہے, دینی چاہیے کہ دینی چاہیے. اسی نبی سے کچھ نظر ڈال دیا. میں نے پوسٹ پڑھی, اس میں دعا کرنے کے مختلف انہوں نے بنائے ہوئے تھے طریقہ کار. کوئی کھڑا ہو کے دعا کر رہا تھا, کوئی بیٹھ کے دعا کر رہا تھا, کوئی گھٹنوں کے بعد دعا کر رہا تھا, کوئی سجدے میں جا کے دعا کر رہا تھا. اور نیچے انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ دعا کیسے کرنی چاہیے, کیسے دعا کرنی چاہیے. بہت اچھا تھینک یو, تعلیم دیں. اب ہم اسی چکر میں پڑے پڑے دعا سجدے پاس سے منہ کریں گے کبھی پاس سے کریں, دعا گھٹنے والوں کے کریں کہ کھڑے ہو کے کریں, ہاتھ چھو کے کریں کہ نہ کریں. ابھی تک اس چکر میں ہے. اس نے لکھا ہمیں دعا کرنی چاہیے, بس دعا کرنی چاہیے. جیسے میں نے کہا کوئی نبوت سے چاہیے سے کرنی چاہیے. ہم سٹائل میں پڑے ہوئے ہیں, ابھی تک ہمیں یہی کلیئر نہیں ہو پایا. اے میں سوفے پہ بیٹھ کے دعا کروں کہ نہ کروں, کر لے.
تو دعا کر بھائی. ایک بہن کہتے سویرے سویرے پپو دپو تو جلدی جانا ہوتا ہے, میرا دعا کا ٹائم نہیں جانا ہے. سب کی کروں نہیں, میں روٹی میں کہا روٹی آپ کو کام دے میں دعا کر رہا. تو ابھی تک یہ باتیں نہیں ہیں. تو دہی کا مسئلہ بھی یہی ہے, جنہیں دینی ہے انہوں نے پوچھنا نہیں گا, تو جنہیں نہیں دینی باندھے بڑے سو باندھے بنا لیا. نہیں دہی کے لیے میں ابھی سنیا ہے کر دیا کہ کہتے دہی کی دہی سنیا ہے غریبوں کے لیے دینی چاہیے. تو میں جا کے دیا, اگر تو انہیں غریبہ نہ ہے ہمیں تو جا دیا. اسی کو تو کہنے لے سن دے کوئی کہے کہ بھی دہی کی دینی کی نہیں چاہیے. میں جو تیرا دل کرن دیا جو تو ہاتھی گیا جو تیرا دل باغی ہو رہا ہے اور تیرے سے نہیں کر سکتا. جب آپ کلام کو نہیں مانتے ہیں تو پھر تعلیم کے مفتی جھونکوں سے آپ اچھلتے بہتے پھر رہے ہیں. جنہیں لائے گلی اور نہ توڑ, کدی کوئی کتاب پڑھ لی, کدی کوئی کنونشن سن لیا, کدی کوئی دوسرے سن لیا, کدی کوئی کسی کو سن لیا, کدی کوئی راہ جانا سن لیا. اور کہتے ٹھیک ہے, لیکن جو مضبوط ہے تو پولس سے کہتا ہے میں ابھی تک تمہارے ساتھ بات نہیں کر سکا جیسے روحانیوں کے ساتھ بلکہ جیسے جسمانیوں کے ساتھ. آگے اور ان سے جو مسیح میں کیا ہے, ابھی تک ہم مسیح میں کیا ہیں, بچے ہیں. کہتا ہے میں نے تمہیں دودھ پلایا اور کھانا نہیں کھلایا, ابھی تک سخت غذا ہی نہیں تمہیں, تم ابھی تک تمہیں برداشت ہی نہیں ہے. برداشت نہیں ہے کہ جائے کی قیمت دے دی خدا نے پیسے کون چاہیے دے دے پھر مسانہ دیا گیا. وہ جی کوئی کے ایف سی ہے بندہ سنے, وہ جی تسی سنے میں بندے دی گل سنی ہے, وہ جی بل گیٹس دی گل سنی تھے. ایک بندہ ہوتا سی اور اودا کریڈٹ کریڈٹ سے جی بندہ بیڈ فورڈ اس شخص کے بات سنیا جی, ہاں جی سنیا کہ جو 90% خدا دے دیندا سی تسی ڈائی کہندے پھر نہ دینی چکر چ یعنی دینی نے پھر واپس آئی دو یار 10% دے رہا ہے 90% دے آتے ہیں. یعنی لوگوں کو اتنا گمراہ کیا جا رہا ہے کہ وہ انجیل پر قائم نہ رہے, کھڑے نہ رہے. سو بات ہم کر رہے ہیں, ہم مسیح میں بچے ہیں. تم آگے میں بچے نہ رہو, روحانی بن جاؤ. آگے کیا لکھا ہے, تم مسیح میں بچے ہو. واپس 14ویں آیت میں ہم آئیں گے. اور آدمیوں کی بازیگری اور مکاری کے سبب سے ان کے گمراہ کرنے والے منصوبوں کی طرف ہر ایک تعلیم کے جھونکے سے تعلیم دی جویں تعلیم ملی کدیا بھی نہیں ادھر کو میں کدی ادھر ملی ادھر کو ایویں جی گل سنی ہو مگر پکے ہو گئے. ہاں اے بھی گل ہو سکتی دوسرے پاسے کہ وہ بھی ہو سکتی. پچھلے دن میں اپنے بچے کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو وہ ہنسا مذاق کر رہے تھے تو انگلش کے کچھ خالی جگہ پورا کرنی سی تو وہ ہماری بیٹی نائیں بڑی مزاح کرتی تو کہہ رہی ہماری ٹیچر ایسے کہتی ہے کہ اس کے اندر کیا لفظ لگے گا. تو 2-3 لفظ ہوتے ہیں, ان میں کہتی ہے کہ جو آپ کے کان کو زیادہ سوٹیبل لگے, خوبصورت لگے تو لگے وہی لگے گا. تو میں نے کہا ہماری ٹیچر ایسے کہتی تھی کہ آئی ڈیش واش واش, تو میں کہتا مطلب ڈیش لا دوں. تو وہ ہنسنے لگی, کہتی ہاں یہ بھی تو کان کو اچھے لگ رہا ہے. حالانکہ اس کا آنسر وہ نہیں ہے, لیکن یہ طریقہ کار تو نہیں ہے. ہم ایسے ہی ہیں. پادری نے بڑے جوش سے کلام سنایا, یعنی کہ جیسا کان کو اچھا لگا انہوں مان لیا. تو پولس یہی تو کہہ رہا ہے کہ تعلیم کے جھونکے سے اچھلتے بہتے کبھی مان لیا کبھی مان لیا. ہاں ایسے ہی, ہاں بالکل ایسے ہی لگ رہا ہے, اس کا ساؤنڈ ٹھیک لگ رہا ہے. کہتی وہ کہتی ہاں اس کا ساؤنڈ اچھا لگ رہا ہے نا, یہی لفظ فٹ ہوگا. میں تو لفظ پتا نہیں کہ فٹ ہوتا بھی کہ نہیں ہوتا. ہم اس چکر میں آج ہمیں یہ نہیں پتا کہ مسیح تعلیم کیا ہے, اس پر کھڑے کہاں ہونا ہے, اس کی بنیاد کیا ہے. بس ساؤنڈ کانوں اچھا لگا, تعلیم کے جھونکے سے اچھل گیا, لگا کہ ڈائی کی چرچ دینی چاہیے, اچھا لگا ہے. بادی کیا کہ کیسے دسیا چرچ دے دو, تجھے کہ تم اور سن لیا نہیں وہ بادی کہنے جیسی غریبان دینی چاہیے. چلو ہوں آئی تو غریبان دے رہا ہے. تیسرے دن کس نے کیا نہیں نہ چرچ دو نہ غریبان دو, اپنے کو رکھو. ہاں ایسے یہ ساؤنڈ ٹھیک ہے, اپنے کو رکھو. پھر جناب کسی اور نے کہتا نہیں اسی ان کو جائے گی اپنے کو رکھو تو آپ ہی جا کے کھاؤ پیو جا کے سواد دوان نران پھر کیا اسی کہتے کھڑے
آپ نے کیا سیکھا؟ آپ نے کیا سمجھا؟ آپ کہاں کھڑے تھے؟ آگے آئیے گا. گمراہ کرنے والے منصوبوں کی طرف. اچھا میں گزشتہ دنوں مختلف جگہوں پہ بیان کروں، بڑی عجیب سی باتیں کچھ لوگوں نے بتائی. میں نے کہا کہ حصہ کو بتاتے ہیں کہ ایسے کیسے لوگ بدعات ہیں. جو وٹنس والے کہہ رہے تھے کہ یسوع مسیح کیا ہے؟ انسان تھا. جو وٹنس کیا کہتے ہیں؟ یسوع مسیح عام انسان تھا. اب ایک اور بدعت آئی ہے جس نے آ کر یہ کہنا شروع کیا ہے کہ یسوع مسیح کے اندر جو روح تھی وہ خدائی ہوئی. یعنی وہ جو بات کر رہے تھے جو وٹنس والے، وہ تو کہتے وہ ہے انسان. اور ہمارا ایمان کیا ہے؟ ہمارا ایمان کیا ہے؟ بچیوں تو پتہ ہے نہیں پتہ تو سن لو. دھیان دیں ساری زندگی میں تری باندھے رہے ہیں، پتہ نہیں لگنا چاہیے. ہمارا ایمان کیا ہے؟ بائبل کیا کہتی ہے؟ جی یسوع مسیح کامل خدا اور کامل انسان ہے. پنجواں کلمہ انہیں سالن سنن دے اے حال آجی پنجواں کلمہ کتنے سنائے سے یہاں بینر میں لگائے گا. یاد رکھیے گا ہمارا ایمان خدا کے کلام کے مطابق یسوع مسیح کامل خدا اور کامل انسان ہے. پورا خدا تے پورا انسان ہے. اچھا یہ مطلب یہ نہیں کہ رات کو خدا ہوندا ہے تے دن انسان ہوندا سی. تھوڑا آگے ہو جائیے بھائی بھی بہن تھوڑا آگے ہو جائیے. اب میں بتاتا ہوں آپ کو. اب غور کیجئے گا یسوع مسیح کامل خدا اور کامل انسان ہے. ایٹ ٹائم یہ اس کے اندر خوبیاں ہیں. اب یہوہ وٹنس والے اس سے پہلے کہتے وہ ہے انسان، لیکن اب جو نئی بدعت آئی ہے وہ کہتی کہ اس کے اندر جو روح ہے وہ کون سی ہے؟ وہ خدائی ہے. یعنی وہ خدائی ہے. لیکن ہمارا ایمان جو بائبل کے مطابق ہے وہ یہ ہے کہ وہ کامل خدا اور کامل انسان، یعنی انسان بھی ہے اور خدا بھی ہے. کیسے؟ جب وہ کشتی کے اندر سو رہا تھا طوفان آ گیا. آیا کہ نہیں آیا؟ ایسے باجیاں پاس طوفان آیا، باجی آ گیا. میرا دھیان تھا بڑی مہربانی ایفرسائز زندگی تسی انج ہی رہنا. طوفان آیا. یسوع کہاں پہ تھا؟ یسوع سو رہا تھا. جب وہ سو رہا تھا تو کیا ہے؟ وہ کامل انسان ہے، وہ سو رہا ہے. ورنہ 121 زبور دے وچ اسی پڑھنے ہاں کہ ہمارا خدا جو ہے اسے نیند نہیں آتی، وہ اونگتا نہیں ہے، سوتا نہیں ہے، وہ جھاگتا رہتا ہے. تو کلام کہتا ہے جب وہ سویا وہ کامل انسان ہے. لیکن جب اس کو جگایا گیا ایسا ہے ایسا ہے، ہم کیا ہوئے ہیں؟ ہلاک ہو جاتے ہیں. یسوع اٹھا اور یسوع نے ہوا اور پانی کو اور بارش کو طوفان کو کیا کیا؟ ڈانٹا. اور وہ کیا ہو گئے؟ ساکن ہو گئے اور بڑا امن ہو گیا. کون سی بات؟ کامل خدا کہ ہوا اور پانی اس کا حکم مانتے. یہ کون ہے کہ ہوا اور پانی بھی اس کا حکم مانتے ہیں؟ ان باتوں کو ہم سمجھ نہیں سکتے. وہ کہہ رہے تھے اس کے اندر روح ہے نا، وہ ہے. اچھا ایک اور بات بھی گزشتہ دنوں میں آئی. باجی اس کو بادو تے بادو پھر باجی بادو باجی سن لے کلام بڑا بڑا. ہاں جی ایک اور بات یہ ہے کہ یسوع مسیح جو ہے وہ فرشتہ ہے. میں تو اس بات کو سن رہا ہوں حیران ہو گیا. میری اپنی رات میں بھی ایک دفعہ سننے کو ہوا، لیکن اینی ہاؤ میں اس کے بارے میں پھر حوالہ لگتا رہا کہ پتہ نہیں کچھ حوالہ ایسی نہیں آ رہی. میں لگ گیا انہوں کو ایسی بات نہیں ایسی بات میں لگ گیا. عبرانیوں اس کا پہلا باب وہ یہاں سے سوچ رہے ہوں گے کہ یہ یہاں سے ہے. اور فرشتوں سے اسی قدر بزرگ پہلا باب اور اس کی 4 آیت ہے. جی اور فرشتوں سے اسی قدر بزرگ ہو گئے. یعنی اب اوپر کی آیت میں جب اوپر کا پہلا شروع ہوا تھا اس میں یہ بتایا گیا کہ یسوع مسیح خدا کے جلال کا پاک ہے، وہ گناہوں کو دھو کر قبلے کی دائیں طرف جا بیٹھا ہے. اب جب چوتھی آیت شروع ہوتی ہے تو وہاں پر ایک اور نئی بات نظر آتی ہے. وہ یہ کہ فرشتوں سے اسی قدر بزرگ ہو گیا. اب غور کیجیے فرشتے ہیں جو اس کے لیول کے ہیں.
ہاں جی ان سے کیا ہو گیا؟ بزرگ ہو گیا. آگے جس قدر اس نے میراث میں جس قدر اس نے میراث میں ان سے افضل کن نام سے پایا. اور فرشتوں میں بنا دیا فرشتوں سے افضل حصہ پایا انعام پایا. اب وہ عجیب عجیب طرح کی باتیں اس کے لیے سوچتے اور کرتے ہیں. فرشتے کون ہیں؟ مخلوق ہے. یسوع کون ہے؟ خالق ہے. یسوع کون ہے؟ یسوع کون ہے؟ خالق. اور فرشتے کیا ہیں؟ جب آپ یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب پہلی آیت پڑھتے ہیں ابتدا میں کلام تھا, کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا. سب چیزیں اس کے وسیلے سے پیدا ہوئی, کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی. اور جب وہ کریٹر ہے, بنانے والا ہے, بناتا ہے, فرشتے کی میں ہو سکتا ہے, وہ بنانے والا ہے, کریٹر ہے. اور صرف یہ یوحنا کی انجیل میں نہیں ہے, جب آپ مکاشف کا پڑھتے ہیں تو وہاں پر آسمان پر اس کی پرستش ہو رہی ہے اور لکھا ہے 24 بزرگ چاروں جاندار لاکھوں کروڑوں کروڑ بھی مصرفی بھی یہی کہتے ہیں کہ ذبح کیا وہ بر رہی ساری ستائش کے لائق ہے کیونکہ اسی نے ذبح ہو کر قوموں اور قبیلوں کو جیت لیا اور اس نے سب چیزیں اسی کے وسیلے سے پیدا کی ہیں. جب کریٹر وہ ہے کیسے وہ مخلوق کے برابر ہو گیا, کیسے اس سے افضل حصہ پایا؟ اور ہم اس کو کہہ رہے ہیں یسوع ایک فرشتہ. کچھ لوگ یہ بھی کہتے رہتے ہیں کہ یسوع مسیح جو ہے نا اس نے اپنا ایک ٹائم پیریڈ گزارا. یہ بھی ایک بڑی بڑی درد ہے. وہ کہتے ہیں ایک وقت آیا آسمانی بات بات کے مطلب کا ٹائم تھا, پرانے نامے کی بات ہے, اور پھر خدا بیٹے کا ٹائم آ گیا, اس سے اپنا کردار نبھایا اور وہ چلا گیا. اب روح قدس کا ٹائم ہے. اس میں جو بڑی خطرناک حقیقت تھی نا وہ آپ کو غور کیجیے. اس کو کہتے ہیں اتار دینا. اوتار الواو تیل اتار دے, اتار دینا. اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا روپ دھار دینا. یہی کام ہے روپ دھار دینا. کسی چیز کا کریکٹر نبھانا. جیسے آپ فلم اداکاروں کو جانتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ تو اس کا نام کوئی اور ہے پر فلاں ڈرامے میں فلاں اسٹیج پر یا فلاں مووی میں اس کا یہ کردار ہے. کوئی جوان بن جاتا ہے, کوئی بوڑھا بن جاتا ہے, کوئی کچھ بن جاتا ہے اور پھر وہ ٹائم گزارتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں اس طرح کی باتیں ہیں. تو میرے عزیز بہن بھائی یسوع نے اوتار نہیں دیا. یہ ہو سکتا ہے لوگوں کی اسٹریٹجی اس طرح سے اس کو سمجھ دے. یسوع مسیح خدا کا اصلی کلمہ ہے. جب ہم یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب اس کی 14ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان آیا اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے بیٹے کا جلال دیکھا. تو یسوع نے اتحاد نہیں دیا, کلمہ مجسم ہوا, انکارنیشن, خدا میں سے خدا. وہ کہتا ہے کہ میں اور باپ ایک ہیں, باپ مجھ میں ہے اور میں باپ میں ہوں, باپ مجھ میں رہ کر کام کرتا ہے. وہ جدا نہیں ہے, الگ نہیں ہے. ابراہیم خط میں بھی یہ لکھا ہے اس کے جلال کا پرتو, اس کی ذات کا نقش. تو آپ اس بات کو یاد رکھیے گا یسوع نہ تو فرشتہ ہے, نہ وہ خدائی روح ہے, نہ ہی ہم یسوع کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب وہ اس نے اتار دیا ہے. وہ پورا خدا ہے اور میں نے پہلے بتا دیا وہ مکمل خدا اور مکمل انسان ہے. ایک اور حوالہ دیکھ لیجیے گا یوحنا کا دوسرا خط, اس کا ایک ہی باب ہے 7ویں آیت سے. کیونکہ بہت سے ایسے گمراہ کرنے والے دنیا میں نکل کھڑے ہوئے ہیں. اچھا دیکھیں 2000 سال پہلے کی باتیں ہو رہی ہیں اور آج بھی وہی کچھ. میں نے بتایا کہ اس سے اس وقت بھی ایسے ہی مشکلات جو درپیش تھی, ایسے گمراہی ان کے سامنے بھی تھی, اس کا سامنا وہ کرتی تھی. تو کہتا ہے کہ ایسے گمراہ کرنے والے دنیا میں نکل کھڑے ہوئے ہیں جو یسوع مسیح کے مجسم ہو کر آنے کا اقرار نہیں کرتے. یہی کہتے ہیں اتار دیا. اصل میں تو مجسم ہو کر آیا ہے لیکن لوگ گمراہ کر رہے ہیں تو وہ اس بات کو کہہ رہے ہیں.
آگے کیا لکھا ہے؟ گمراہ کرنے والا گمراہ کرنے والا مخالف مسیح اور مخالف مسیح یہی ہے. یہ مخالف مسیح اسپرٹ ہے جو یسوع کے تجسم کو قبول نہیں کرتی, اس کے جسم لینے کو قبول نہیں کرتی, اس کے تجسم کو قبول نہیں کرتی. یہ مخالف مسیح اسپرٹ ہے. تو اسی بات کو پالوس کیا رہتا ہے, ہم آگے وہ بچے نہ رہیں, ہم روحانی بنیں, ہم جسمانی نہ بنیں, ہم بنیاد پر کھڑے ہوں, ہم اس میں جڑ پکڑیں, ہم اس میں تعمیر بھی ہوتے چلے جائیں. ہمیں اس طرف بھی آنا ہے. ایک اور حوالہ پڑھیں گے, اس میں جڑ پکڑنا ہے اور اس میں تعمیر ہونا ہے. تلسیوں کے خط میں آئی ہے, اس کا دوسرا باب اور اس کی 6 آیت. جس طرح تم نے مسیح یسوع خداوند کو قبول کیا اسی طرح اس میں چلتے رہو اور اس میں جڑ پکڑتے اور تعمیر ہوتے جاؤ, اور جس طرح تم نے تعلیم پائی اسی طرح ایمان میں مضبوط رہو اور خوب شکر. جڑ پکڑ, جڑ مضبوط ہوتی ہے پھر خطرہ نہیں ہوتا. جس درخت کی جڑ مضبوط نہ ہو, ایک کی نیری چونکاندہ ہے ان پوٹ کے بڑے کر جائیں. اپنے ایمان میں مضبوط ہو جائیں. لوگ کیا کہتے ہیں اس کے پیچھے نہ بھاگ جائیں, نہ بڑے کے پیچھے نہ چھوٹے کے پیچھے. آپ کہاں کھڑے ہیں؟ آپ کہاں کھڑے ہیں؟ آپ اپنا مکان بناتے ہیں, سارے اسلام نہیں جا رہی ہے کیوں نہیں جڑے تو نہ گیا. میں نے کہنا بھائی جی مکان دے ایک دفعے بن گیا کہ 6 فٹ تھلے چلے جائے, کوئی گل نہیں, کتنے کے پیسے لگ جان گے. ان 6 فٹ نہیں گہری کر دو, گہری نہیں مانگے گا تو بھائی کری صلاح ٹھیک ہے, لیکن میں جو کیتا ٹھیک ہے. دیکھو فیملی سمجھ لینا ایویں ننگے کر دی صلاح مانگی, انہوں نے کہا بھائی مکان ایک دفعے بن دے, بار بار نہیں بنتا. تو میری تو صلاح یہ جی کرسی ذرا جڑی نے دی اچھی رکھی کیونکہ پھر گلیاں بندیاں نے تو پھر جڑے نا مکان ڈھیل ہو جاندے نے. تے انہیں کو 4 فٹ اونچی کروا دی, کیا گوا انہیں کہ ایک دفعہ پھر اونچی کر دیا تو کوئی 4 سٹیپ بھی بن گئے. ہن جدوں وہ موٹر سائیکل چلانے ہوے تے مشکل, جدوں نہ چڑھنا میں بڑے رہنے تے مشکل. کیا نہ سی یار بڑی مشکل جان. تے میں کہ دھیان کنے کیا سی تسی 4 فٹ اونچی پہلے کرسی رکھ رہی ہے, ہجے پتہ نہیں گلی بننی کداں نے. کہندے بس بندے نے ہمیں خود ہی اصلاح دی. آج ہم ایمان میں بیٹھے ہیں, جنہیں لائے گلی اور نہ توڑ چلی ایویں کرسی اونچی کروا دو, انج کر دو, انج کر دو, مکان میں انج کر دو. آپ کہاں پہ ہیں؟ آپ کا دماغ کدھر ہے؟ آپ نے کیا سوچا, آپ نے کیا کیا ہے, آپ نے کیا حاصل کیا, آپ نے کیا سیکھا ہے, کوئی پتہ ہی نہیں. تو مختلف تعلیمات کے جھونکوں سے اچھتے بہتے نہ بھی. میں نے اپنی ٹی ٹی کلاس میں بھی ان کو سکھایا ہے, اور اس کلاس میں یہ بات خدا کے کلام کے بارے میں کہی گئی ہے. پیدائش کی کتاب کے پہلے حرف سے لے کر مکاشر کتاب کے آخری حرف تک یہ سارا کی, یہ سارا خدا کا کلام. اور پالوس کہتا ہے کہ ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے, یہ اس میں غلطیاں نہیں ہیں, یہ اس میں الزام نہیں ہے, اس میں کمی نہیں ہے, کمزوریاں نہیں ہیں. یہ تربیت کرتا ہے, یہ زندگی دیتا ہے, یہ شفا دیتا ہے. یہ ایمان ہے. اور پترس کہتا ہے کہ تم اچھا کرتے ہو, یہ سمجھ کر اس پر غور کرتے ہو یہ ایک چراغ ہے. پھر وہ یہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس جو کلام ہے یہ نبیوں کا معتبر کلام ہے. تو اس کلام کے اندر آپ کو بشمول لوگ ملتے ہیں. بھائی تمہیں پتہ ہے اے کلام جو اے غلطیاں جی, اے کمزوریاں جی, اے انج جی, اے انج جی, اور آپ کو کیا کر دیں گے, گمراہ ظلم میں لگ دو گے. آپ بڑا بے انداز ہے. وہ گمراہ کرنے والی اسپرٹ ہے, گمراہ کرنے والی ہے. کوئی کہہ دیں کہ اسے پرانے نہیں مانتے تو نہیں ماننے ہیں. یہ کیا بات ہے؟ ماننے نہیں, سارے سے ماننے ہیں. ایک ہی گل پرانے نہیں مانتے نہیں ماننے ہیں. یہ نوی کہانی مان جاتے ہیں. جو پرانا ہے وہ مسیح کا عکس ہے. جب نئے نامے میں آپ کو آتے ہیں تو مسیح آپ کو وہاں پر نظر آتے ہیں. پرانے کو پڑھیں گے تو نیا سمجھ آئے گا نا. جب آپ نے پرانے کو نکال ہی دیا کہ میں نے پڑھنا ہی نہیں تھا
تو یہ سایہ سال باقی 14ویں آیت جب آپ امتی کے یہ میں آئے گی پھر کیوں تو لبو گے کہ یہ آرہ کہ کتوں آ رہی آئی کہ لب دے رہی پتہ ہے کتوں آئی یقوب کو جو سیڑھی نظر آئی فرشتے اوپر چاڑنے آ رہے ہیں یسوع مسیح اس کا عکس اس کی مسیح نے ابراہم بیٹی قربانی کرتا ہے یسوع مسیح قربان ہوا ہے نوح کی کشتی یسوع کی مسیح ہے تو یہ ساری باتیں ہمیں بتاتی ہیں عہد کا صندوق یسوع کی شہادت دے رہا ہے سب چیزیں وہ ہمیں مسیح تک لاتا ہے ابھی ہم نے کل ایک بات سیکھی تھی شریعت کے بارے میں کیا کیا عالمی شریعت اور دور حاضر کی شریعت ایک عالمی شریعت ہے اس میں 10 کمانڈمنٹس ہیں 10 احکام ہیں پوری دنیا کے لیے ساری دنیا اس کلام پر عمل کر رہی ہے کوئی کسی مذہب سے کوئی کسی رنگ سے کسی نسل سے وہ 10 احکام کو فالو کر رہا ہے اور میں نے اپنے اسٹوڈنٹ سے پوچھا تھا کہ جناب کہیں کسی مذہب میں ہے کہ چھٹا ہوگا کی چھٹا ہوگا چھٹا ہوگا چھٹا ہوگا چھٹا ہوگا تو زنا ہے کہیں ہے کسی قوم میں جائز ان کمانڈمنٹ کو فالو کیا ٹھیک ہے تو خون نہ کرنا کسی میں ہے خون کرنا صحیح کوئی غلطی نہیں مار دو صحیح ہے مار دو کوئی گناہ نہیں ایسا ہے عالمی شریعت سب مان رہے ہیں سب اس کو فالو کر رہے ہیں دور حاضر کی شریعت وہ آپ دیکھیں جو آپ کو فالو کرنے پڑتے ہیں وہ قانون ہے آپ کے بات کرتے نہیں شریعت نہیں قانون ہے کہ قانون اس نہیں مانتے اچھا قانون نہیں مانتے تو پھر آپ حلال اور حرام کی تمیز آپ کو کہاں سے آئی آپ کو کس نے بتایا کس کا گوشت کھانا ہے کس کا نہیں کھانا ہاں جی کس نے بتایا کلام نے جس کو دو شریعت کہا جاتا ہے پرانا نامہ احبار کی کتاب انہیں دسیا اس نے بتایا جو جانور جگالی کرتے ہیں جن کے پاؤں چیرے ہوئے ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں اور سمندر کے اندر پانی کے اندر رہنے والے جاندار جن کے سکن اترتی ہے چاندے جن کے وہ ہیں وہ آپ کھا سکتے ہیں باقی نہیں ہاں جی عربی صاحب ٹھیک ہے تو مراد یہ ہے کہ کس نے بتایا رشتے کے لیے آپ کون سے جس سے آپ کے ساتھ جائز ہے جن کے ساتھ آپ جنسی تعلق رکھ سکتے ہیں اور جن کے ساتھ نہیں رکھ سکتے کس نے بتایا کلام نے پرانے ہیں کیا کر دو نہیں اسی پرانا نامہ نہیں مانتے یہ کیسی بات ہے نہیں مانتے اور آج بہت سے خادم کلیسیوں کو یہ بتاتے پھر رہے ہیں ابھی پرسوں میں خادم سے بات ہوئی کہنا نہیں ایسے نہیں ہونا چاہیے میں کہ بھائی جان کلام دوبارہ پڑھا جب کسی بھی بہن بیٹی کے ہاں اولاد ہوتی ہے 40 ڈیز تک وہ جب اس تک وہ ناپاک خون آتا رہتا ہے وہ ناپاک ہے اس کے بعد وہ پاک ہے کلام کیا ہے کہنا نہیں ہو پرانے ایسے کیا جیسے ہون نہیں اچھا ہون نہیں کیوں ہون نہیں ہوتا اب پاک و ناپاک نہیں اب آپ کا بدن گندا نہیں ہوتا ہے میں تو سارا بسال ہے آہو کیا ٹھیک دے ہو پر میں کہا نہیں پاک دی گل نہیں اب پاک نہیں گل ایک دے کھڑے ہونا ہے اور اسی بات پہ ہم اینڈ تک کھڑے ہیں پاکیزگی کا معیار کیا ہے خدا کا کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے ان ساری باتوں کو ہمیں اپنی زندگی کے اندر فالو کرنے کی ضرورت ہے یہ قانون اس لیے بتایا گیا اور قانون کیوں ہے اسی سبق میں جب ہمیں ٹیڈے کلاس کی اس میں بتایا گیا کہ شریعت کیا ہے یہ اچھی ہے یہ استاد ہے آپ روڈ پہ جاتے ہیں ہمارے پاکستان کے اندر کون کون روڈ پہ پیدل چل رہا ہے چلے پیدل اچھا جی مینوں نہیں پتا تو میں ذرا موٹر سائیکل دے روڈ تے شکار توڑ دے نے تلنا والے او کتے توڑ دے کتے سائڈ تے فٹ پاتھ تے چلو تانوں کوئی موٹر سائیکل کوئی گڈی سپیڈ والی 110 سپیڈ والی تانوں آ کے ٹکر نہیں مارے گی بچا اسی ایک قانون ایک لا نو فالو کیتا ہے کہ فٹ پاتھ ہے اور اگر تسی مشکار توڑ دیو تے کوئی آگے تان گڈی مار دے کوئی موٹر سائیکل واجے تے تسی الٹا بھی کہو انا ہو گیا ایندی کو کہ میں نہیں ہو یار تسی لگ رہا غلط تو کلام ہمیں یہ چیزیں بتا رہا ہے ان باتوں میں ہمیں سمجھنے کی بڑی اشد ضرورت ہے اور اپنی زندگی میں اور پھر کلام یہ کہتا ہے کہ آگے کو بچے نہ دے
فٹ رہیں, پتہ ہو کلام کیا ہے, دائیں بائیں نہیں. ہر سال روزیاں میں پھر کچھ پہ دینا ہے, دوں نہ کھولنا ہے کہ دوں نہ کھولنا ہے, کدھوں رکھنا کدھوں کھولنا ہے, چلی روزہ, چھوٹا روزہ, بڑا روزہ, اتواری روزہ, اے دن کرنا شروع ہو گئے. بھائی جان ایک دفعہ سیکھ لی گل اوتے ہی کار مار لو, بار بار نہ بچے بڑی بار بار بچے نہ بنا. سبزی کون کون بندہ خرید کے رہتا ہے, کھانا کے خرید کے بھائی خرید کے کون کون خرید ہے. ہاں جی کدی بھی آیا ہو ٹماٹر ہیں اے میرے پھر سنیو گل سنو ابے تسی دیکھیا نہیں ٹماٹر تے انہوں نے گلا دے دیتا ہے. کہیں سیانے میں کہتے ٹھہر ٹھہر میں جانا لگ گئی ہم دیکھا نہیں. تو نیکسٹ آپ کیا کرتے ہیں, اس کو چیک کرتے رہتے ہیں. خربوزہ لین جانے نا, وہ جناب خربوزہ سونگ سونگ کے نہ سونگ لے پاویں ناک پینا ہو جائے, جنہ سونگی جانی ہوگی. لیکن جب مسیح کلیم کی بات آئے گی, چلو جو کہنا ہے ٹھیک ہے, کیوں بھی ٹھیک ہے. آپ نے کیا پڑھا تھا, آپ نے کیا سیکھا تھا, تم کیسے پڑھتے ہو, آپ نے کیا سیکھا ہے, اس پر بھی غور کیا کریں. ہر بندے کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے, ورنہ تو پھر ساڈا اپنا تو کوئی رہ جانا, ساڈے اپنے پیاری کو نہیں ہونے. تو ہر تعلیم کے جھونکے سے اچھلتے بیٹھتے نہ پھریں, جس کو قیام نہیں, اس مدے کی لہر کی طرح نہیں, لہری نہ ہو. لہری تو مجھے یاد آ گیا, ایک ساڈا بھائی ہوندا سی بڑا لہری سی, جدوں لہر چ ہونا انہیں کہنا جوانی والی گل دی, اسی کہنا یار دو کر دیا, ادوں پھر لہر تے نظر نہ لا دینا پیسے, تے جدوں لہر نہیں ہے نا انہیں کہندے رہنا دوست اج یار بریانی کٹوا دیا, نہیں یار پیسے نہیں میں آج کر بھی ہے نا اردو نہیں سناتا. لیکن جدوں لہر چ خامے زادہ جدوں لہر چ نہیں ایک روپیہ نہیں لائے گا بندہ, اصلی بادل لہری بن جاتے ہیں. کنونشن لگے, کلام نے چوٹ لگائی, سوچا اے ٹھیک گھر آئی, کسی اور نے کچھ کہہ دیتا وہ مگر تو لہری نہیں بنی. ایک بات پہ کھڑے ہو جائے, اسٹینڈنگ جو آپ نے سیکھ لی ہے, جو آپ نے سمجھ لیا. میں سمجھتا ہوں کہ یوحنا پترس کو جس دفعہ عدالت میں لے کے گھسیٹا بھی اور مارا بھی, لیکن میری جگہ میرے ورگا ہوتا ہے نا, انہیں کہ دارسن پترس نہیں ہونے کاکا ایتھے رہن والے ہو, ہمیں ضرور تشدد نہ کھائے ہو, دوبارہ گل نہ کرنا. اسی کہا چاچا یقین مان کیا صحیح کہا ہے, ایک دفعہ چھوڑ کرنے میں جاؤں, میں دوبارہ نہ بولوں. انہیں کی کیا, تم آپ انصاف کرو نا. وہ بات جو انہوں نے دیکھی تھی, سنی تھی, جس کو جانتے تھے, کیسے کر دیا, ہماری آنکھوں کے سامنے ہی اس سے مسلوب ہوا, کیسے کہہ دیا. اور ہم کیا کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں چلیے کسی کہہ رہے نہیں ہوئے گا. تو اپنے ایمان پر کھڑے ہیں. گزشتہ دنوں میں ہماری ایک ایم پی اے سندھ کی ہیں, اور اس نے جب شروع کیا اپنی تقریب کو, سپیچ کو, جو بجٹ پر تھی, تو اس نے بتایا کہ میں شکر کرتی ہوں خداوند یسوع کے نام سے خدا کا اکلوتا بیٹا ہے. اور وہاں پر بہت سے لوگوں نے تنقید کی آوازیں کسی, لیکن وہ اس بات پہ ارے میری مرضی ہوتی نا, انہوں نے اپنی سی تھی میں کھو نہ لین, میں کہا نہیں سوری غلطی نہ نکل گیا, میں کچھ چھوڑ جانا چاہ نہیں سکتا. اس نے وہ کر دیا جو کوئی پادری, کوئی بشپ, کوئی کچھ نہیں کر سکا, کوئی نہیں کہہ سکا, پوری دنیا کے اندر نہیں کہہ سکا. وہ کھڑی رہی اپنے ایمان پر. یہ میرے ایمان کی بنیاد ہے, یہ میرے ایمان ہے کہ میں خدا کے اکلوتے بیٹے یسوع پر ایمان رکھتا ہوں, اسی کے نام سے شروع کرتا ہوں. اور حیران کن بات تحصیل دے لہری بھائی حسینہ نہیں میں منہ نکل گیا, کٹ دو سپیچ کر دو, کٹ دو ساری نوکری نہ جا دے, ساری سیٹ نہ جا دے, ایسی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. لیکن خدا کا شکر ہے وہ اپنے ایمان پر کھڑے, ایسی ایمان کی بنیاد پر, ایسی ایمان پر کھڑے ہیں. کوئی ہمیں وہاں سے ہٹا نہ سکے, کوئی وہاں پر ہمارے ساتھ بات کرے, ہمیں اس کا جواب بھی آتا ہو, اس سے حوالہ بھی آتا ہو, کلام میں کھڑے ہوں, دعا کرنے والے ہوں, خدا کے ساتھ بات کرنے والے, روح القدس آپ کو سکھائے گا, بتائے گا. لیکن اپنے ایمان پر متزلزل نہ ہو, ڈاماڈول ایمان نہ ہو. آپ یسوع کے ساتھ بات کریں, یسوع کے ساتھ رہیں, آپ کو پتہ چلے گا ہم نے یسوع کو دیکھا ہے, غور سے دیکھا, اپنے ہاتھوں سے چھوا ہے. اس لیے ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے بچے درندوں کے آگے ڈالے گئے, وہ قائم رہیں, کڑاہ میں ڈال دیے گئے, وہ قائم رہیں, ان کی عزتیں نشاور کی گئی, وہ قائم رہیں, وہ آلس سے چیرے گئے, وہ قائم رہے, وہ انکار نہ کر سکے. وہ انکار کو یہ چانس دیا گیا 1960
سال کا بندہ 96 سال کا، اور اسے کہا گیا کہ جناب آج آپ کو موقع ملتا ہے، آپ اس کا انکار کر دیں ہم آپ کو چھوڑ دیں گے۔ اس نے کہا جس خداوند یسوع نے 96 سال کی عمر تک مجھے سنبھالا ہے، میری حفاظت کی ہے، وہ میرے ساتھ وفادار رہا ہے، اب اتنے سال بعد میں اس کا انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ سب زندگی اس کی ہے، وہ میرے ساتھ وفادار رہا، اب مجھے وفادار ہونا ہے۔ کلام کہتا ہے جان دینے تک وفادار رہ تو تجھے زندگی کا تاج ملے۔ تو ہم وفادار ہیں، ہم کھڑے رہیں، ہمیں چانس دے گی دنیا، موقع دے گی دنیا، اسی اطلاع دے۔ ایک مسیانک مسیحیت پر بھی کبھی بات کریں گے، مسیانک کرسچینٹی میں بھی بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں۔ مجھے ایک شخص ملا، اس نے کہا آپ کو بات صاحب گاڑی مل سکتی ہے، میں کہڑی چارج نہیں آ رہی ہے، اچھا جی ایک بس تجھے پتہ نہیں کرنا دل جا رہا ہے، ایڈا نہیں پتہ کرنا ہے، تجھے صرف ساڑھا راج جانا ہے۔ میں کہا اچھا یہ ہو رہے گا، کہتے ہیں نبی نے بہت گڑی کر لی گئی اور اس بس ساڑھا چلنا ہے، وہ ایمان جو تھوڑی جی گڑی سی کہنا نہیں پتہ پتہ نہیں لگتا کر سکتے۔ میں کہا اسی گل واسطے کا سکھن ہوتے ہیں، ایمان واسطے تو رہے ہیں، تے چار پہیاں نہیں لگ ساڑھے کو دو نے روڑا تے ہے ہی کو نہیں گا۔ آج بہت سے لوگ گاڑی، گھر، کوٹھی، سپورٹ، پیسے کا لالچ دے رہے ہیں، آپ اپنے ایمان پر کھڑے ہیں، اردو کا لالچ دے رہے ہیں۔ ایک دفعہ بندہ میرے گھر ہی آ گیا، انہوں نے کہا جی اسی چاہتے ہیں کہ بشپ بنا دیا۔ میں کہا ویری گڈ، بہت اچھا لگا تے کیویں بنا گے؟ بس تک بشپ کہنا لگ پاؤں گے۔ میں کہا پھر بس تھی بشپ ہو؟ میں کہا سمجھ نہیں آئی، تجھے بشپ نہیں بننا؟ میں کہا میں تو کہہ رہا بنا دو، تے کیویں بننا ہے؟ تے بس اسی کہنا کہ بشپ سوچ کرنا۔ میں کہا اس تو بعد بشپ، میں کہا بھائی انہیں گل سمجھ نہیں آؤں گی، میں تو وزٹ کرتا رہنا، 100 روپے بشپ کا کوئی دفتر ہونا چاہیے، گاڑی ہونی چاہیے، کچھ چار بندے میرے گھر آئے کہ بشپ صاحب سانو ضرورت ہے تو میں انہیں مدد کرا، نہیں وہ نہیں گا، مجھے تو بشپ بنا دینا۔ میں کہا پرانے آنے تیری مہربانی، یہ مطلب مان کے میں کی کرنا ہے کام آتا۔ سو ہم کبھی کبھی ٹھیک ٹھیک ہو جاتے ہیں، کوٹھی مل جائے، گاڑی مل جائے، ہم کہتے ہیں اے جا کے میٹھا اگلا کیس اسی کہنا یار ہوں گزار لیے کی پر لگ رہا ہے۔ اور آج بہت سے لوگ ہیں ڈیلی بیسس پہ آپ کو ڈی ٹریک کریں گے، کسی سے سا نظر پتہ نہیں لگتا، بے شمار لوگ ہیں کہتے ہیں پتہ ہی لگتا ہی نہیں کہ کس میں دس نوٹ تھوڑی ہے، پتہ سا نظر لینا ہے اور وہ ایمان سے ہٹا رہے ہیں۔ لیکن پالوس کہتا ہے تم بچے نہیں ہو، تم بچے رہو بھی ایمان میں مضبوط ہو، جٹ میں قائم رہو، تاکہ مسیح جب آئے گا تو اس کے ساتھ ہوا میں کر سر استعمال کرو۔ خدا اسلام کے وسیلے سے سب کو دعا کرو، آنکھیں بند کر کے شکر گزاری کریں، سب شکر گزاری کریں، سب آنکھیں بند ہو جائیں، سب اس بات کو شکر گزاری کریں۔ ہیلیلویا ہیلیلویا۔ تو کلام ہم تک پہنچا ہے، خدا سے دعا کریں خدا ہم آگے ہم بچے نہ جائیں، آدموں کی باتیں گیروں مکاری کا منصوبوں کے مقابلے میں ہمیں ایمان پر قائم رہنے کا فیصلہ دے۔ ہم ہر تعلیم کے جھونکے سے موجود کی طرف اچھلتے بہتے نہ ہوں۔